ایک باپ اپنے بیٹے کو حضرت عمر کے پاس لایا اور اس نے شکایت اور جو مقدمہ درج کروایا تو بیٹے نے کچھ 3-4 موٹی موٹی باتیں والد کے خلاف اپنے حق میں حضرت عمر سے عرض کی۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ میرے والد نے ایک باندی سے نکاح کیا جس سے میں پیدا ہوا، اور پھر میرا نام جوہل یعنی گندگی کا کیڑا وہ رکھا، اور پھر مجھے تربیت نہیں کی، دین کا علم نہیں سکھایا۔ تو حضرت عمر نے یہ کیس ریجیکٹ کر دیا تھا، خارج کر دیا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ اس میں زیادہ تر اپنے اعمال ہی کا قصور ہے۔ اگر تم اس قابل ہوتے تو اس کی تربیت کرتے۔ آج مسلمانوں کے والدین روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے بچے ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ وہاں تک پہنچ گئے۔ اس میں زیادہ قصور چونکہ ہمارا ہے، جہاں اولاد کے لیے حقوق تھے وہیں والدین کے لیے حقوق تھے، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ تو علم والد صاحب اور والدہ نے ہی نہیں سیکھا تو وہ آگے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ تو لہذا نتیجہ گمراہی، زیادتی اور والدین کی نافرمانی، مار پیٹ تک آ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد احکام اور ہیں، لیکن جب بچہ نابالغ ہے، اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے اور گناہ جاریہ بھی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا گناہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اپنے گھر کے ماحول سے لگا سکتے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب ہم نے بچے کو سنبھالا نہیں، بچے کی تربیت نہیں کی، تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو آج نکل رہا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اولڈ ہوم کا بوڑھے اور بوڑھیوں کو جمع کروانے کا یہ کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اسلام سے پہلے تھا کہ منڈیوں میں بیچ آنا، پہاڑوں کے اوپر سے پھینک دینا، صحراؤں میں پھینک آنا اور تڑپ تڑپ کے مر جانا۔ لیکن جب میرے محبوب علیہ السلام آئے تو تربیت کیا کی کہ یہ باپ جو ہے، جس کو باپ اور بشر اور مٹی کا پتلا نہ سمجھنا، اگر یہ راضی ہوگا تو مالک دو جہاں بھی راضی ہو جائے گا۔ باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو رکھ دیا، اور ماں کے قدموں کے تلووں میں جنت کو رکھ دیا، اور ان کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب قرار دے دیا، اور ان کے قدموں کو چومنا ایسے ہے جیسے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔
اسلام نے ان بوڑھے اور بوڑھیوں کو ایک مقام دے دیا۔ اب ہماری اپنی تربیت کیا ہے؟ ہم نے والدین کے اوپر 3 جمعے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے والد نے باندی سے نکاح کیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے جو والد اور والدین کی طرف سے تحفہ ملتا ہے وہ اچھے نام کا ملتا ہے۔ اور نام کی کتنی اہمیت بیان کی گئی؟ فرمایا کہ قیامت والے دن تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو سٹارٹ سے تربیت فرمائی نا، وہ یہ تھی کہ 4 وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنی وجہ سے؟ بول رہے ہیں 4 وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اونچے خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے۔ ہمارا موجودہ سیٹ اپ وہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ بیٹا بازار سے گزر جائے تو جس گلی میں گزر جائے اس کو لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، عشق تڑپتا پھرتا ہے۔ یہ عشق نہیں ہوتا، یہ ہوس ہوتی ہے، یہ حسرت ہوتی ہے، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی حضرت لقمان غالباً اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ بیٹے، ایک طرف سانپ ہو اور دوسری طرف عورت ہو تو عورت سے بچنا، سانپ لڑے گا تو تو مرے گا، تیری جان جائے گی، اور اگر عورت لڑ گئی تو تیرا ایمان چلا جائے گا۔ بچہ بلوغت میں پہنچا تو اس کے ذہن میں خیال ہے، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، خوبصورت عورت، بچے، جاہو جلال، ایک خیالی مصنوعی خیالی پلاؤ پکونا تے مسالہ کٹ کے پاؤنا۔ اور بیٹا بھی کہتا، ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے، دلہن تے ایویں دی لیاونی ہے جویں کوئی چاند دا ہی ٹکڑا ہوے۔ کہ ہم پر اغیار نے 2 طرفہ حملہ کیا ہے، ایک تو فحاشی جنگ کے ذریعے ڈائریکٹ، اب جنگیں نہیں ہوں گی، کم ہوں گی، کو کمزور لوگ دیکھے تو اس کے اوپر جنگ کر دی۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یورپ نے یورپی یونین قائم کر کے اتحاد کر لیا۔ فرانس، سویڈن، بیلجیم، اس کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سارے ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ بائیکاٹ کریں گے تو ہم سارے آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ مسلمان ڈر جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس دور میں بھی ایٹم بم ہے، دوستیاں ہیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہ عالمی جنگ نہ پھیل جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو، عریانی کو ڈال دیا۔ اب 200 سے اوپر ممالک ہیں۔ کتنے؟ 200 سے اوپر ممالک دنیا میں ہیں، اور جو سیکس پہ مبنی فلمیں ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں پاکستان میں دیکھی جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید موبائل ہے، نہیں بھائی، یہ آپ بیڈ روم میں ہیں، ٹی وی لان میں ہیں، مسجد میں ہیں یا کالج میں ہیں، اس کے آگے بہت کچھ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم سرچ کرتے ہیں، وہ ریکارڈنگ ہے۔ تو ایک تحقیق آئی تھی کہ جو سب سے زیادہ سیکس پہ مبنی جو گندی فلمیں سرچ کی جاتی ہیں ان میں پاکستان کا پہلا نمبر۔ اب دیکھیں، امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، عیسائی ملک بھی ہے، دیریے لوگ بھی ہیں، تو پاکستان تو بنا اسلام کے نام پہ تھا۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے بچوں سے پوچھو، ان کو مقصد کا ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں،
میں نے کرنا کیا ہے, میں نے جانا کدھر ہے, میرا آخرت کا عقیدہ کیا ہے, اور جو میرا عمل ہے یہ نوٹ ہو رہا ہے. ایک تربیت ہوتی تھی صالحین, تو اس کے ذریعے بھی انگریز نے سازش کر کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال دیا, اور جو آیتیں بتوں کے اوپر, کفار کے اوپر, ان کے متعلق نازل ہوئی تھی, وہ ہم نے اولیاء اللہ کے نام پہ ان کو لگا دیا. لہذا ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو مسجد سے, آپ کسی یونیورسٹی کے بچے سے پوچھے, وہ داڑھی والے سے چڑے گا, ہاں وہ محمدی داڑھی نہیں رکھے گا, کوئی انگریز ایکٹر رکھ لے تو یہ پتہ نہیں کون بدبخت تھا جس نے داڑھی رکھی تھی اور ایسے کر کے نیچے سے تھوڑی سی اور اوپر سے کتروا کے, تو بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے نوجوانوں نے وہ رکھ لی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں انگریز سے پیار ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں, کیونکہ من احب شیئا, بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے. جو کسی اللہ والے سے, اپنے پیر سے, اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے محبت کرتا ہے, اب جب بھی بیٹھیں گے وہ کبھی آپ کو لطائف کا ذکر بتائے گا, کبھی وہ آپ کو مراقبہ بتائے گا, کبھی آپ کو ذکر کرنا سکھائے گا. وہ جب بھی بات کرے گا وہ یا اللہ کی کرے گا یا اللہ کے رسول کی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دوسرے ماحول میں جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیٹنگ کیسے کرنی ہے, فلاں رکشہ کس ٹائم جاتا ہے, میں کب بدکاری کرتا ہوں, میں موبائل پہ کیا دیکھتا ہوں, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے بچے اپنے اوپر ہی غسل جو ہے پھر واجب کر لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم غیر مسلم تو معاذ اللہ نہیں ہوئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. ہم غیر مسلم تو نہیں ہوئے ان کے پیچھے لگ کے, لیکن ہم مسلمان بھی نہیں رہے. اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کہ دنیا میں شور ہے کہ مسلمان ہو گئے نابود. اقبال کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, او بھائی تم سبھی کچھ ہو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کون سا ایسا موضوع ہے جس کو اسلام نے چھیڑا نہیں, یا اسلام نے وہاں پر ہماری تربیت نہیں کی. ہر جگہ پہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اسلام تو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے چلنا کیسے ہے, تم نے بولنا کیسے ہے, تمہاری نظر کہاں تک رہنی چاہیے. اور پہلے بزرگ, اگر آپ نے کسی ولی کی, کسی نیک بندے کی اپنے محلے میں زیارت کی ہو تو ان کا چلنے کا اندازہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر رومال ہوتا تھا اور وہ کبھی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف نظر کر کے چلتے تھے. وہ فرماتے تھے ہم اوپر منہ کرتے, ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے. کسی اللہ والے سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم نے آپ کی کرامت کوئی نہیں دیکھی. آپ فرمانے لگے بھائی اتنے گناہوں کے باوجود اللہ مجھے زمین میں دھنسا نہیں رہا, یہ میری کرامت نہیں. اتنے گناہوں کے باوجود بھی میں زمین پہ چل رہا ہوں اور وہ مجھے معاف کر رہا ہے, وہ میری پکڑ نہیں کر رہا. جڑے محرم راز حقیقت دے اتے راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا, جنہ ویکھ لیا او تے بولتے ہی نہیں. او بھائی جو جانتا ہے جتنا وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے, جو نہیں جانتا اس کی زبان ہی قابو میں نہیں, ان کی آنکھیں قابو میں نہیں. ہمارے صالحین تو فرماتے ہیں کہ تم اپنے قلوب کے اوپر بھی توجہ رکھو. دنیا جب سے آئی تب سے جا رہی ہے, لیکن ہمیں ایک مدت دی گئی. ہم سمجھتے ہیں
کہ شاید، اور انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان کو خود ہی اپنی پہچان نہ ہو. یہ بھائی بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی گناہگار، ایسا پکا ہی جنم ہی ہے. تو تسی بھائی جی نہیں، میں تو پھر جنت دا سردار جو ہوا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَتْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، فرمایا اگر اللہ پکڑتا تمہارے اعمال کے سبب تو زمین میں چلنے والا کوئی ایک بھی نہ بچتا. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم تمہیں ایک مدت تک ڈھیل دے رہے ہیں. یؤخر، مؤخر کرنا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے یہ ختم کر دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مؤخر کر دیا، تاخیر کر دی ایک مدت کے لیے. وہ مدت 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں اتنی دیر تمہیں ڈھیل دیتا ہوں. بہت سارے بندے صالحین کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں. چغلی، غیبت، ریا، بغض، اناد، کینہ کوٹ کوٹ کے مسلمانوں کے سینوں میں بھرا. کیوں بھرا ہے؟ کہ ہم نے نہ قرآن کا علم سیکھا نہ حدیث پاک کو پڑھا. گلے میں چینے ہم ڈالیں گے، ہاتھوں میں کڑے ہم ڈالیں گے، عورتوں کی طرح لباس شادیوں پہ ہم پہنیں گے. کیوں بھائی؟ وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھا، اور محبوب علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ میں ریشم اور ایک ہاتھ میں زیور سونا لے کے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہ تم پر اللہ نے حرام کر دیا. اور اس کا جو سبب فقہا نے بیان کیا کہ ریشم بھی نزاکت پیدا کرتا ہے اور زیور بھی نزاکت پیدا کرتا ہے، اور مرد جو ہے اس کو توانا ہونا چاہیے، نزاکت عورت اختیار کرے گی. ہم ریشم بھی پہن رہے ہیں، گلے میں چینیں بھی ہیں، انگوٹھیاں بھی سونے کی. اے جی کوئی نہیں، کوئی 2 منٹ ہی پانی ہے. وہ نہیں جی ہوں ساس سورے نے پا جو دیتی ہے میرے بیاہ دیا. تو صحابی سے میرے نبی پاک نے منہ موڑ لیا تھا. وہ صحابی تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اتار کے پھینک دی تھی. تو میرے محبوب ان سے راضی ہو. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی. فرمایا کہ 3 قسم کے بندوں پر جنت، وہ جہنم میں جائیں گے. کون تھے؟ مسلمان. فرمایا مردانہ وضع قطع بنانے والی عورت، شراب کا عادی اور دیوس. شراب عام دلیلیں دیں گے. ہماری بیٹیاں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، ان کو پینٹیں دی جا رہی ہیں. شادی بیاہ پہ چلے جائیں، بڑی بچی بھی ہے، وہ بازار سے کپڑے لینے جاتے ہیں، وہ آگے سے پینٹ دکھا دیتے ہیں. وہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. اب اس میں گناہگار والد ہے، سختی سے منع کرے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تربیت کا اصول کہ 4 وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یا حسن کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، یا اونچے خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے. ہم نے آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ حسن پرستی ہے، عشق ہے. پھر بچے بچیاں والدین کو مجبور کریں یا راضی کر کے یا بھاگ کر معاذ اللہ. تو جتنی تیزی کے ساتھ یہ شادیاں ہوتی ہیں اتنی ریشو طلاقوں کی بڑھتی جا رہی ہے. اب جائیں کبھی فیملی کورٹس میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ڈیلی بیسس پہ کتنی. یہ تو وہ ہیں جو عدالت میں پہنچ گئے، اور جو گھروں کی صورتحال ہے معاذ اللہ ہزاروں کے حساب سے ایک ایک صوبے میں طلاقیں واقع ہو رہی ہیں. کیوں؟ ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ حسن پرستی تھا. جب زوجین قریب گئے 2 4 5 مہینوں میں وہ بھوت اتر گیا. پھر ہمارا شوق ہوتا ہے کہ اونچے خاندان میں بیٹے کو بیانا ہے، تو جو اونچے خاندان کی آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ پھر تھوڑی ٹکے گی. پھر اس کے نخرے، بندہ علیحدہ تنگ، بیوی علیحدہ تنگ. پھر ہمارا ہوتا ہے مالدار، کہ وہ خاندان بڑا مالدار ہے، اس سے کر لے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم اگر شادی کرنے لگو تو دیندار، وہ کیا کرے گی؟ اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرا شوہر ہے، اور شوہر کے متعلق آیا کہ مرد کے جسم میں کیڑے بھی پڑ جائیں اور اس سے ریشہ بہے اور عورت اگر اس کو چاٹے تو پھر بھی مرد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں عورتوں کا حال ہی بڑا پتلا ہے، اور اسی طرح عورتوں کے متعلق بھی مرد کو کہا گیا تو جان بین کی تربیت کی اسلام نے۔ پھر وہ عورت خوبصورت بھی ہو، یہ بھی اچھی بات ہے، پھر وہ عورت اونچے خاندان کی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، پھر وہ عورت مالدار بھی ہو تو علم کا نور اس کو غلط طرف جانے نہیں دے گا۔ جس کو پتا ہوگا کہ چغلی گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو وہ عورت چغلی نہیں کرے گی، وہ جھوٹ نہیں بولے گی، وہ خامد کے ساتھ بددیانتی نہیں کرے گی، بے وفائی نہیں کرے گی، وہ بچوں کی تربیت کرے گی، وہ گھر سکون والا گھر بنا دے گا۔ اور وہ بندہ جس کو اچھی بیوی مل جائے اور راحت اور سکون والی بیوی مل جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ اور جن گھروں کے حالات بگڑے ہیں وہ بیچارے جہنم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اگر شادی ہو جائے تو اسلام نے یہ بھی بتایا کہ جب تم عورت کے قریب جاؤ عمل زوجیت سے پہلے تم دعا پڑھو، اور جب وہ دعا پڑھی جائے گی اللہ کی رحمت، شیطان مردود سے پناہ، تو فرمایا اگر اس عمل زوجیت کے نتیجے میں حمل پیدا ہوگا تو اللہ اس بچے کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا اگر ماں بچہ پیدا کرے تو اس کو ثواب کتنا ثواب؟ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے ساری رات اس نے کھڑی ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے، میدان میں تلوار لے کے جہاد کیا ہے۔ اور فرمایا ہر گھونٹ کے بدلے جب وہ دودھ پلاتی ہے ایک تو مامتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے، فرمایا عورت ہر گھونٹ کے بدلے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، ایک جان کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، اللہ کے اسماء میں سے، لیکن اس کے ساتھ عبد کی اضافت کی جائے، عبداللہ، پھر اس کو بگاڑا نہ جائے، عبد الرحمن، رحمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو عبد الرحمن نام رکھ لیا، عبد الرحمن کہتا ہے کوئی نہیں، سارے رحمان رحمان۔ اور اسی طرح ایک نام ہے طٰہٰ، یاسین، کیا مطلب ہے اس کا؟ فقہاء نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نام ہو، اگر نبی پاک علیہ السلام کا بھی نام ہو تو ہو سکتا ہے یہ ذاتی نام ہو، آپ کی خصوصیت ہو، اس کا تو معنی کوئی نہیں۔ ہم ایک نام رکھتے ہیں آذان، تو آذان کا معنی تو کان ہے، مطلب وہ بہت سارے کانوں والے، دعا نام رکھ لیا، تحریم رکھ لیا، انعمتا، یہ تو فعل ہے، یہ اسم ہے ہی نہیں۔ وہ جی قرآن میں آیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا جو قرآن میں آیا، قرآن میں تو شیطان کا نام بھی ہے، تو فرمایا اچھا نام رکھو کہ اسی نام سے تمہیں بروز قیامت بلایا جائے گا۔ کوئی ایسا نام رکھ لیا جو معاذ اللہ معیوب ہو، آج کل تو کہتے ہیں جی وہ نیا نام ہو، یہ کیا معنی ہوا بھی نیا نام ہو؟ نام تو وہ ہو جو اللہ رسول کو پسند ہو۔ دیکھیں نا، آپ نام پہلے ہی اچھا رکھے، ایک نام رکھ لیتے ہم اللہ دیتا تو یہ بھی کوئی معیوب نہیں، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو بڑے بڑے مذہبی بڑے ہو کے نام رکھ لیتے، اے ڈی چودھری، شاید آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو، یہ اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے اللہ دیتا۔ تو بھائی پہلے ہی آپ کے والدین کو چاہیے تھا کوئی ایسا، اگر نہیں معاذ اللہ یہ پسند نام تو آپ کو، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا نام رکھنے کے بعد 7ویں دن اپنے بیٹے کے سر کے بال جو ہے وہ منڈوا دو، عقیقہ کیا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر آپ کر دیں گے ثواب ملے گا، نہ کریں گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیقہ یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں، لیکن ایک خوشی ہے، تو اگر آپ کریں گے، اور اس کا قربانی والا ہی معاملہ ہے، آپ گوشت سارا کھا سکتے ہیں، نانا نانی دادا دادی خاندان سارے کھا سکتے ہیں، آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے
تو اس کو انگلی پکڑ کے آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز کی طرف لے کے آئیں. اور ایسا بچہ جو مسجد میں آ کے پیشاب کر دے گا، اس کو سمجھ نہیں، ایسا بچہ تو مسجد میں لانا ویسے ہی ناجائز ہے، نہیں لے کے آئیں گے. لیکن ایسا بچہ جو بے سمجھ ہے اور وہ مسجد میں آ کے نمازیوں کو تنگ کرے گا، نماز میں خلل ڈالے گا، آوازیں دے گا، ایسا بچہ بھی مسجد میں نہیں لائیں گے. ہاں 6-7 سال سے تربیت شروع کر دیں گے، بچے کو لائیں گے، اس کو سمجھ ہے تو اس کو آپ مسجد میں لائیں، یہ بھی مستحب ہے. اور فرمایا اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر بچے کو ڈانٹے، مارنا بھی پڑے، لیکن اسلام کے اندر معیار یہ نہیں کہ بچے کو اذیت کے لیے مارے. بچے کو اذیت کے لیے نہیں ماریں گے، بچے کو خوف ڈالنے کے لیے ماریں گے. اور اسلام نے بتایا کہ منہ پہ نہ مارا جائے، بچے کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، ایسا نہ مارا جائے کہ جسم پہ نشان پڑ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قاری حضرات مدرسے کے وہ مار مار کے بندر بنا دیتے ہیں بچے کو، الٹا لٹکایا، نیچے لٹکایا، ہڈیاں توڑ دی. اسلام کی ایسی تعلیم نہیں ہے. تو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور بالغ ہونے سے پہلے بچے پہ غسل فرض ہونا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ بیٹے احتلام ہو جائے تو آپ نے ایسے پاک ہونا ہے. غسل کے فرض کتنے ہیں؟ ہمارا کیا بیٹے کو احتلام ہوا، بیٹی کے حید والے کپڑے سارے اٹھا کے مشین میں، وہ جو نہیں بھی ناپاک تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے. تو اس کو علیحدہ پہلے دھونا ہے. پھر عقائد کا علم، دیکھیں 7 سال کا بچہ، اس کا ایمان بھی معتبر ہے، اور معاذاللہ اگر وہ کفر بکتا ہے تو حالت کفر میں اس کا انتقال ہوگا. لیکن کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، قودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت قوت والے فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو اللہ حکم کرتا ہے وہ ٹالتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم والدین کو بھی علم دین سیکھ کر خود اور پھر اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بچے ہمارے لیے گناہ جاریہ نہ بنے بلکہ صدقہ جاریہ بن جائیں.